اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا اور اس کے حدود سے تجاوز کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو دنیا و آخرت دونوں میں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ قرآن و حدیث میں بھی بار بار حکم دیا گیا ہے کہ گناہوں سے بچو، وہ گناہ کبیرہ ہو، وہ گناہ صغیرہ ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا گناہوں سے بچو اور اللہ کے غضب سے ڈرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کسی مرنے والے کے لیے قبر کھودی جاتی ہے تو قبر اپنے اندر کا دکھ درد رو رو کے بیان کرتی ہے، قبر اپنے اندر کا غم بیان کرتی ہے، اور قبر رو کر کہتی ہے اے انسان تو دنیا میں مجھ سے غافل رہا، اے آدم کے بیٹے، او مرنے والے، موت کی گھاٹ اترنے والے انسان، تو دنیا میں مجھ سے غافل رہا، لیکن میں ہر وقت تیرا انتظار کرتی تھی۔ میں وہ جگہ ہوں جہاں تیرا اختتام ہے۔ تو چاہے دنیا کے محلوں میں رہے، تو میدانوں میں رہے، تو جنگلوں میں رہے، آخر کار تو میری اندھیری کوٹھڑی میں آئے گا ہی آئے گا، تو میرے اندھیرے گڑھے میں آئے گا ہی آئے گا۔ قبر کی مٹی سے ایک سرگوشی آتی ہے، خاموش سی آواز آتی ہے جو صرف مردہ ہی سن سکتا ہے۔ وہ آواز کون سی ہوتی ہے؟ اے انسان میں تیرے لیے نرم بھی ہو سکتی ہوں اور سخت بھی ہو سکتی ہوں، میں تیرے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی بن سکتی ہوں، مگر سن جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی بن سکتی ہوں۔ آج تیرا جسم میرے حوالے ہے، یہ سانپ اور یہ بچھو تجھے کھائیں گے۔ یتیموں اور مسکینوں کا مال کھانے والے، جھوٹ بولنے والے، ظلم کرنے والے، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرنے والے مرد اور عورتیں، لڑکیاں اور لڑکے، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں، مرد، عورتیں، آدمی، جوان، سب جب قبر میں جائیں گے تو ان پر جو سزائیں نازل ہوں گی وہ دل دہلا دینے والی ہوں گی۔ بے نمازی عورت جب قبر میں جائے گی تو اس کو جو سزا ملے گی وہ دل دہلا دینے والی ہوگی۔ فرمایا گیا کہ جب گنہگار کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو یہ زمین کا ٹکڑا جو کبھی اسے سہارا دیتا تھا، سہارا دے کر اسے چلاتا تھا، یہ زمین کا ٹکڑا مرنے والے کو سخت ترین انداز میں خوش آمدید کہتا ہے، سخت ترین لہجے میں خوش آمدید کہتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے انسان کی اصل آزمائش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کیونکہ رسول کریم نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر یہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اگر یہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ قبر جو بظاہر تو خاموش نظر آتی ہے لیکن اپنے مکالمے سے دل دہلا دینے والا منظر پیش کرتی ہے۔ جب گنہگار کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اسے پکار کر کہتی ہے اے انسان میں نے تجھے دنیا میں رہنے کو جگہ دی، دنیا میں چلنے کو جگہ دی، میں نے تجھے دنیا میں رہنے کو جگہ دی، تجھے سہارا دیا، لیکن آج تو اپنے گناہوں کے بوجھ سے، آج تو اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ میرے اندر داخل ہو رہا ہے۔ کیا تجھے شرم نہیں آ رہی؟ تو نے دنیا میں اللہ کے احکامات کو ٹھکرا دیا، یتیموں کا حق کھایا، جھوٹ بولا، ظلم کیا۔ آج میں تجھے وہ عذاب دوں گی جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا جب ایک گنہگار عورت جو دنیا میں اپنے شوہر کی نافرمان رہی ہو، اپنے شوہر کی نافرمان، ماں باپ کو دکھ دینے والی، ماں باپ کی عزت والی پگڑی خاک میں ملا دینے والی عورت جب قبر کے اندر جاتی ہے تو قبر اس کا استقبال انتہائی عبرتناک اور دردناک جملوں کے ساتھ کرتی ہے۔ وہ کون سے جملے ہوتے ہیں؟ یہ جملے اس عورت کے لیے نہ صرف خوفناک ہوتے ہیں بلکہ اس کے گناہوں کا کڑوا حساب بھی پیش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قبر کہتی ہے اے عورت، اے اللہ کی نافرمان عورت،
تو نے شوہر کی عزت کو نظر انداز کیا، تو نے شوہر کی عزت کو نظر انداز کیا۔ آج میں تجھے وہ عزت دوں گی جسے تو برداشت نہیں کر سکے گی۔ تو نے اپنے شوہر کی بات نہ مانی، آج میں تجھے اپنی باتیں سناؤں گی اور تو ان سے بھاگ نہیں سکے گی۔ آج تجھے میری باتیں سننی پڑیں گی، آج میں تجھے اپنی باتیں سناؤں گی، اور وہ خوفناک باتیں جن باتوں کو سن کر تو برداشت نہیں کر پائے گی۔ تو نے دنیا میں شوہر کے حقوق کا خیال نہ رکھا، آج میں تجھے تیرے ہر حق تلفی کا بدلہ لوں گی۔ تو نے اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا، آج میں تجھ سے اس بے وفائی کا حساب لوں گی۔ تو نے شوہر کی خدمت کو بوجھ سمجھا، آج میں تجھے ایسے بوجھ میں جکڑوں گی جس سے تو کبھی آزاد نہ ہو سکے گی۔ تو نے اپنی زبان سے عزیز و اقارب کو ستایا، اپنی زبان سے ماں باپ کو دکھ دیا، بہن بھائیوں کو دکھ دیا، اپنی زبان سے غیبت کی، چغلی کی۔ آج میں تیرے ہر لفظ کا حساب لوں گی۔ اے بے نمازی عورت، تو نے دنیا میں اپنے شوہر کو تکلیف دی، آج میں تجھے ایسی تکلیف دوں گی جس کا تو نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ تو نے دنیا میں اللہ کی محبت کو ٹھکرا دیا، تو نے دنیا میں 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے رب کی محبت کو ٹھکرا دیا۔ آج میں تجھے اس محبت کا دکھ محسوس کراؤں گی جس محبت کو تو نے ٹھکرا دیا۔ تو نے شوہر کے راز دوسروں کو بتائے، اتنا بڑا پاپ کر کے آئی، آج میں تیرے راز عذاب کے فرشتوں کے سامنے کھولوں گی، درد دینے والے فرشتوں کے سامنے کھولوں گی، تیری کتاب پڑھ کر سناؤں گی۔ تو نے جب بھی بولا جھوٹ بولا، اللہ آج میں تیرے جھوٹ کا جواب تجھے اپنی سختی سے دوں گی۔ تو نے اللہ رسول کے حکم کو پسے پشت ڈالتے ہوئے پردہ نہ کیا، اپنے منہ کو نہ چھپایا، آج میں تجھے ایسے پردے میں چھپاؤں گی، ایسے پردے میں چھپاؤں گی جس میں صرف تکلیف ہی تکلیف ہوگی، جس پردے کے اندر تکلیف کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ خصوصاً نافرمان عورت کو قبر پکار کر کہتی ہے جو اللہ کی نافرمان ہو، شوہر کی نافرمان ہو، ایسی نافرمان عورت کو قبر پکار کر کہتی ہے، اے نافرمان عورت، دنیا میں تو نے اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے پیارے نبی کو رنج پہنچایا، دکھ پہنچایا، تیرے گناہوں کی وجہ سے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہے، لیکن تجھے ذرا بھی حیا نہ آئی، تجھے ذرا بھی شرم نہ آئی، تو نے اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر ترجیح دی۔ آج میں تجھے وہ انجام دکھاؤں گی جس کا تو نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ وہ بدلہ ہے جو تیرے اعمال کا ہے۔ آج تجھے پتہ چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پھر قبر اسے ایسا دبائے گی، گنہگار عورت کو، گنہگار مرد کو، گنہگار لڑکی کو، گنہگار لڑکے کو قبر ایسا دبائے گی، ایسا دبائے گی کہ انسان کی پسلیاں آپس میں مل جائیں گی۔ قبر کی زمین ان گنہگاروں کو اپنے اندر ایسے جکڑ لے گی جیسے کوئی مجرم کو سزا دینے کے لیے جکڑا جاتا ہے۔ قبر کے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے، فرماتے ہیں قبر کے اندر کالی رات چھا جاتی ہے، ایسا اندھیرا جو روح کو کانپنے پر مجبور کر دے۔ پھر گنہگار اپنے دل میں پکار اٹھتا ہے، چیخ اٹھتا ہے، اے اللہ یہاں تو روشنی بھی نہیں ہے، میں کیسے رہوں گا؟ یہاں تو پنکھا بھی نہیں ہے، میں گرمی کے اندر کیسے رہوں گا؟ میں تو سسکتا رہوں گا، یہاں تو عذاب ہی عذاب ہے، میں سکون کے ساتھ کیسے رہوں گا؟ میں سکون کا پل کیسے گزاروں گا؟ لیکن قبر جواب دیتی ہے، یہ اندھیرا تیرے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہاں تو نے دنیا میں قرآن کی روشنی کو چھوڑا، تو نے دنیا میں اللہ کی فرما برداری کو چھوڑا، تو نے اپنی نمازوں کو ترک کیا، آج تیرے لیے روشنی ہرگز نہیں ہے۔ یہ جو اندھیری رات ہے، یہ جو کالی رات ہے، یہ جو قبر کی رات ہے، یہ تیرے لیے ہمیشہ کی رات ہے۔ تو ہمیشہ کے لیے اس اندھیری کوٹھری میں رہے گا۔ پھر قبر میں کیڑے مکوڑے جوک در جوک نکل آتے ہیں، گنہگار عورت گنہگار مرد کے جسم کی طرف بڑھتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں، اے گنہگار
تو نے زمین پر قدم رکھ کر اللہ کی نافرمانی کی، تو نے جھوٹ بولا، یتیموں اور مسکینوں کا مال کھایا، آج ہم تیرے جسم کو کھائیں گے۔ تو نے یتیموں کا مال کھایا، تو نے مسکینوں کا مال کھایا، آج ہم تیرے جسم کو کھائیں گے۔ اللہ اکبر، تیرے گوشت کو نوچیں گے اور تجھے تڑپنے پر مجبور کریں گے، یہ تیرا انجام ہے۔ پھر قبر کے اندر ایسے خوفناک سانپ اور بچھو چھوڑ دیے جائیں گے جو گنہگاروں کے جسم کو ڈستے رہیں گے۔ ہر ڈنگ پر انسان چیخے گا لیکن کوئی انہیں بچانے والا نہیں ہوگا۔ پھر قبر اپنے دباؤ سے گنہگار کی پسلیاں اس طرح توڑ دیتی ہے کہ وہ ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے۔ پھر قبر اسے پکار کر کہتی ہے، اے انسان، آج میں تجھ سے اس ظلم کا بدلہ لوں گی جو تو نے دنیا میں کیا، جو تو نے غریبوں پر کیا، جو تو نے طاقت کے بل پر کمزوروں پر کیا۔ آج میں تجھ سے اس ظلم کا بدلہ لوں گی۔ تو نے دنیا میں غریبوں کو دبایا، کمزوروں کو دبایا، آج میں تجھے دباؤں گی۔ تو نے مسکینوں کا مال چھینا، آج میں تیرے اندر کے گوشت کو چھینوں گی۔ یہ دباؤ، یہ تکلیف، یہ درد، یہ تیرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ قبر کے اندر سے شعلے بلند ہوتے ہیں آگ کے، جو گنہگار کے جسم کو جھلسا کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قبر کے اندر آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں۔ آگ اپنی زبان میں کہتی ہے، آگ کو میرا اللہ بولنے کی طاقت عطا کرتا ہے، آگ کو میرا اللہ زبان دیتا ہے۔ پھر آگ اپنی زبان میں کہتی ہے، اے نافرمان، تو نے دنیا میں اللہ کے احکامات کو نظر کیا، تو نے اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر ترجیح دی، آج میں تیرے جسم کو جلا کر تجھے وہ تکلیف دوں گی، وہ درد دوں گی جس کا تو نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اے نافرمان، میں وہ آگ ہوں جو تیرے لیے دنیا میں تیار کی گئی تھی، جو تیرے لیے دنیا میں تیار کی گئی تھی۔ تو نے اللہ کے احکامات کو ٹھکرا دیا، آج میں تیرے گناہوں کا بدلہ لوں گی۔ تو نے نماز کو چھوڑا، تو نے قرآن کو بھلایا، یتیموں کا حق کھایا، آج دیکھ میں تیرے ہر گناہ پر تجھے جلا کر تیرے جسم کو راکھ کر دوں گی۔ تو نے اللہ کی بندگی کے بدلے دنیا کی خواہشات کو چنا، آج میں تیری ان خواہشات کا انجام تجھے دکھاؤں گی۔ تو چیخے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، لیکن اب کوئی معافی نہیں ملے گی تجھے۔ تیرے آنسو بھی تیرے لیے عذاب بن جائیں گے، اور میں تجھے ہر بار جلا کر دوبارہ زندہ کروں گی۔ ایک بار جلاؤں گی تو راکھ بن جائے گا، پھر دوبارہ تجھے زندہ کروں گی تاکہ تو جان لے کہ نافرمانی کا انجام کتنا دردناک ہوتا ہے، نافرمانی کا انجام کتنا خوفناک ہوتا ہے۔ ہائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ گنہگار انسان چیخ اٹھتا ہے، کہتا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں نے بہت ظلم کیا، میں نے تیرے احکامات کو توڑا، تیرے رسول کو دکھ دیا، مجھے معاف کر دے، میں آگ میں جل رہا ہوں، اے رب مجھے بچا لے، میں تیرے عذاب کو نہیں سہ سکتا، اے میرے رب تیرے علاوہ میرا اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، آج تو مجھ سے رحم کی فریاد کرتا ہے، لیکن دنیا میں جب تجھے ہر روز میرا رحم نصیب ہوتا تھا تب تو نے میرے احکامات کو کیوں ٹھکرایا؟ جب دنیا میں روزانہ میرا رحم تجھے نصیب ہوتا تھا، تو نے نماز کو چھوڑا، یتیموں کا مال کھایا، مسکینوں کو دھتکارا اور میری زمین پر میرے بندوں کے ساتھ ظلم کرتا رہا۔ آج تیرا ٹھکانہ یہی آگ ہے، آج تو نہ مرے گا نہ جی سکے گا۔ یہ سانپ اور بچھو تجھے ڈستے رہیں گے، یہ آگ تجھے جلاتی رہے گی اور تو اپنی نافرمانی کا بدلہ پاتا رہے گا۔ اور فرماتے ہیں جب یہ گنہگار انسان قبر سے نکل کر جہنم میں داخل ہوں گے تو ان پر 5 قسم کے عذاب مسلط کیے جائیں گے۔ نمبر 1، جہنمی کو پیاس کی شدت میں ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ جب جہنمی کے سامنے ابلتا ہوا پانی لایا جائے گا تو اس کی بھاپ سے چہرہ جھلس جائے گا، چہرہ جل جائے گا، وہ چیخے گا، لیکن پیاس کی شدت سے مجبور ہو کر پانی کو پینے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ جیسے ہی وہ پانی پیے گا تو وہ پانی اس کی حلق کو جلا کر راکھ کر دے گا، اس کے پیٹ کو کاٹ ڈالے گا۔ یہ ابلتا ہوا پانی، وہ تڑپے گا، چیخے گا، مگر کوئی مددگار نہ ہوگا۔ پھر اللہ فرمائے گا، یہ ہے وہ بدلہ جو تو نے اپنے گناہوں سے کمایا،
تو نے میری نافرمانی کی، میری آیات کو ٹھکرایا، آج یہ عذاب تیرے اعمال کا انجام ہے، تو ہمیشہ کے لیے برداشت کرے اس عذاب کو۔ فرمایا نمبر 2، دوسری سزا انہی زقوم کا درخت کھانے کو دیا جائے گا۔ زقوم کا درخت ان گنہگاروں کو کھانے کو دیا جائے گا، جس کا ایک ٹکڑا ان کے حلق میں جا کر اٹک جائے گا۔ جیسے ہی یہ ٹکڑا حلق میں اٹکے گا تو وہ مزید اذیت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ فرمایا تیسری سزا، جہنمیوں کے ہاتھ اور پاؤں آگ کی زنجیروں سے جکڑے جائیں گے اور وہ بھاگنے کی کوشش میں ناکام رہیں گے، بھاگنے کی کوشش میں مزید زخمی ہوں گے۔ اللہ اکبر! جہنمی عورتوں اور مردوں کے ہاتھ اور پاؤں آگ کی دہکتی زنجیروں میں جکڑے جائیں گے، وہ تڑپیں گی، وہ عورتیں تڑپیں گی، چیخیں گی، چیخ چیخ کر وہ لوگ کہیں گے اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں ایک موقع اور دے دے، ہم اب توبہ کریں گے، نماز پڑھیں گے، ہم تجھے راضی کریں گے، لیکن ان کی فریاد کوئی نہیں سنے گا۔ وہ شرمندگی سے پکاریں گے، شرمندگی سے پکاریں گے، ہائے ہم نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، اللہ ہم نے تیری نافرمانی کی، آج یہ انجام ہمارا مقدر بن گیا ہے۔ فرمایا چوتھی سزا، جہنمیوں کے جسم کو آگ کے شعلوں سے بنا ہوا لباس پہنایا جائے گا، جو ان کے جسم کو مسلسل جلاتا رہے گا۔ یہ آگ کا لباس ہوگا اور ان کے جسم کو ہمیشہ کے لیے جلاتا رہے گا۔ پانچویں سزا بتاتے ہوئے اللہ کے رسول رو پڑے، فرمایا انہی جہنم کے گہرے گڑھے میں دھکیل دیا جائے گا، جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ جہنمی چیخیں گے، چلائیں گے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک اعمال کریں، لیکن ان کی یہ فریاد کوئی نہیں سنے گا۔ یہ عذاب نہ صرف مردوں کے لیے ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی یہی عذاب ہے، نافرمان لڑکوں کے لیے، نافرمان لڑکیوں کے لیے بھی یہی عذاب ہے، جو اللہ کے احکامات کو پسے پشت ڈالتی ہیں، نماز نہیں پڑھتی، قرآن نہیں پڑھتی، نماز نہ پڑھنے والی، بے پردہ رہنے والی اور اپنے گناہوں پر نادم نہ ہونے والی عورتوں پر بھی یہی عذاب نازل ہوگا۔ تو جوانوں، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، میرے بھائیوں، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں، یہ زندگی کی گھڑیاں تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں۔ انہی لمحوں میں کچھ کر لو، ان گھڑیوں میں کچھ کر لو، ان گھڑیوں میں، ان وقتوں میں، ان لمحات میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔